آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے یوم آزادی کے سلسلے میں مختلف پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام انہی پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے آزادی کا مطلب کیا؟ اس پروگرام کے ذیل میں ہم اپنے ملک کے مختلف اداروں اور شعبہ زندگی کی ایک کارکردگی، ان کا 62 سالہ تجزیہ اور ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے عدلیہ کی آزادی، یعنی گزشتہ 62 سالوں میں پاکستان کی عدلیہ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے اور کس نہج پہ وہ رہی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا اپنے معزز مہمانوں سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں قابل صد احترام جناب فخر الدین جی ابراہیم صاحب۔ آپ معروف جورسٹ ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب، جنہیں آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عزیز اے منشی صاحب۔ آپ بھی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں اور معروف اور مشہور ایڈوکیٹ ہیں۔ ساتھ بیٹھے ہیں میرے بھائی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو اپنے بے لاگ اور دو ٹوک تجزیوں کی وجہ سے خاصے معروف ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز میں کرتا ہوں، تمام لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو ٹرم ہم سنتے ہیں عدلیہ کی آزادی، اس سے مراد کیا ہے؟ اور آزاد عدلیہ اور غیر آزاد عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ سر، ایک دو بنیادی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں we want to be governed by laws and not men۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے where law ends anarchy begins۔ where law ends anarchy begins۔ اب آپ دیکھیے، سب سے فنڈامنٹل لا جس کو ہم بیسک لا کہتے ہیں، فنڈامنٹل لا کہتے ہیں، وہ ہے ایک ملک کا آئین۔ وہ ایک ملک کی روح ہوتی ہے اور ایک ملک کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہم نے 26 سال گزار دیے ایک کنسنسس 1973 کانسٹیٹیوشن بنانے میں۔ ویری انفارچونیٹ میرے حساب سے کہ 26 سال ہم نے گزار دیے۔ ہندوستان میں 3 سال میں 2.5 سال میں بنا دیا، ہم نے 26 سال گما دیے۔ اور دیکھیے یہ قانون یہ ہے، میں نے کہا فنڈامنٹل لا، حلیم صاحب ایک ججمنٹ میں کہتے لا آف آل لاز، لا آف آل لاز۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آئین ہے مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، اور انسٹیٹیوشن کے بغیر ملک نہیں چلتا ہے۔ اور جب ایک ملک فیڈریشن ہوتا ہے تب تو آئین کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمارا فیڈریشن ایک عجیب فیڈریشن اس لیے ہے کہ 1 unit is larger than the 4 others combined together۔ We can live only in partnership۔ That partnership is provided in the constitution, in the آئین۔ آئین نہیں ہوگا تو آپ کیسے ساتھ مل کے کام کریں گے؟ آپ کے رائٹس کہاں سے آتے ہیں؟ آئین سے ملتے۔ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کہاں سے آتے ہیں؟ آئین سے ملتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے، ہم کو تجزیہ یہ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ آئین کا کیا حشر کیا لاسٹ 6 جب سے بنا ہے تب سے۔ اور میری نظر میں تو ہم فیل ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ ہم انفارچونیٹلی فیل ہو گئے ہیں۔ آئینی حکومت عوام کو ہم نے ایک آئینی حکومت نہیں دی۔ اور آئین میں بھی ہم یہ کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بیسک ہے۔ پہلی ہے فیڈرلزم، دوسری ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اور تیسری ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ سپریم کورٹ نے یہ ہول کر دیا کہ یہ اتنے بیسک ہے کہ پارلیمنٹ بھی اس کو امینڈ نہیں کر سکتی۔
بدل نہیں سکتی ایون بھی 2/3 میجورٹی. ہندوستان میں پہلے ہولڈ کیا اور ہمارے یہاں بھی ہولڈ کیا ہوا ہے. چیف صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے ہولڈ کیا ہے. تو ابھی ہم کو تجزیہ لینا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ یہ پروگرام آ رہا ہے کہ اینڈ ناؤ دیکھیے بات اب کھل کے کرنی چاہیے. اینڈ میں بتاؤں گا بعد میں جب موقع ملے گا ہاؤ وی ہیو فیلڈ ٹو اپہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. ہمارے سارے پرابلم ہیں, اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کی پامالی کر دی, آئین کو بالکل ختم کر دیا. وی ہیو فیلڈ سے مراد آپ کی, یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ فیل ہو گئی اس کام میں؟ جی میں سمجھتا ہوں. اچھا آپ نے اچھا سوال پوچھا. دیکھیے اب کس کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ تھی آئین کو نبھانے کی؟ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ججز صاحب کی تھی نا. ناٹ اونلی they are also covered by Article 5 but they take oath to uphold the Constitution. تو میرا خیال ہے اگر ہم فیل ہو گئے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں the first and foremost person responsible for this failure is our superior judiciary. سر سعید الزماں صدیقی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی یہ کیسے سمجھے کہ ایک آزاد عدلیہ کیا ہوتی ہے اور پابند عدلیہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آزاد عدلیہ کا تصور اسی قدر ہے کہ ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں عدلیہ کے اندر وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں, ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے آزاد عدلیہ کا تصور. ججز خود اپنے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں. سپیریئر کورٹ کے تمام ججز جس وقت وہ جج بنتے ہیں تو وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ سائن کرتے ہیں, اور اس میں یہ بات خاص طور سے لکھی گئی ہے کہ ججز شوڈ ناٹ بی پرون ٹو پبلسٹی, یعنی کسی قسم کی میڈیا کے اوپر یا اس قسم کے. اس میں لکھا ہوا ہے ورڈ اس کے یہ ہیں, یہ ججز سیٹنگ ان دی کورٹ اینڈ ڈسچارجنگ ہز فنکشن گیٹس انف پبلسٹی, ہی شوڈ ناٹ سیک فردر. مطلب یہ آپ ایک طرح کی قطغن ہے اس کے اوپر کہ وہ اس بات کے لیے کسی بھی ایسے ایشو پہ جو پبلک ایشو ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک نیوٹرل پرسن ہونا ضروری ہے. آپ نے یہ کہا کہ جی انہیں وہ ایٹماسفیئر نہیں میسر آتا جس میں وہ آرام سے آزادی سے فیصلے کر سکیں, ان پہ پریشر آ جاتا ہے. تو اگر گستاخی نہ ہو کہ یعنی آپ کو ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر دیا جائے, کوئی پریشر آپ پہ نہ کیا جائے, صرف اسی وقت آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں. پریشر آیا اور فوراً انصاف سے روگردانی کا آغاز کر دوں گا. دیکھیے یہ تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ نے پوچھا کہ آزاد عدلیہ کیا ہوتی ہے, وہ میں نے آپ کو تصور بتا دیا. آزاد عدلیہ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ججز آر فری ٹو ٹیک دیئر ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو دیئر کانشنس اینڈ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. اب دیکھنا ہے اس کا تجزیہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ججز نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ہی آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو ہماری تاریخ ہے, واسع سالہ تاریخ, اگر آپ اس پہ نگاہ ڈالیں تو ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ہمارے ججز جو تھے وہ انڈر پریشر ہی کام کرتے رہے. اور یہ شروع ہوتا ہے قصہ 1954 میں جب ہم نے تمیز الدین کا کیس شروع کیا. اگر آپ ہماری کانسٹیٹیوشن کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے. انڈیا اور پاکستان 14 اور 15 اگست 1947 کو علیحدہ ایک دن کی فرق سے یعنی دونوں آزاد ہوئے. ہم 9 سال کے تک اپنا قانون کو تدوین نہ کر سکے. اور اس میں مسئلہ کیا تھا اس وقت بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں پاپولیشن کا جھگڑا تھا. ایسٹ پاکستان واز 56% اور ویسٹ پاکستان واز 44%. تو اس وقت اگر آپ غور کریں تو یہ تدوین جو نہیں کر سکے ہم, اس میں یہی جھگڑا تھا کہ کس طرح سے اس کو ریزالو کیا جائے. تو پھر انہوں نے, آپ دیکھیں بنگالیوں نے, میں کہتا ہوں انہوں نے بڑی قربانی دی. انہوں نے پیریٹی کا اصول تسلیم کر کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو برابر پیریٹی دے دی اور یہ کہا کہ ایکول نمبر آف پیپل ول بی الیکٹڈ فرام ویسٹ پاکستان اینڈ ایکول نمبر آف پیپل ول بی فرام. اس بیسس پہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ تدوین دیا گیا, لیکن وہ بھی 9 سال کے بعد. لیکن آپ نے دیکھا اس آئین کا کیا حشر ہوا, 2 سال 6 مہینے نہیں چلا. اس کے بعد ایک 1958 میں ہم نے دیکھا کہ ایک فوجی عامر آیا اور اس نے اس کو ختم کر دیا. اسی دن ہم نے ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد اس ملک میں ڈال دی. اور اس کے نتیجے میں میرا اپنا تصور یہ ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا تصور اور ان کے لیے جو بنیاد مہیا کی وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کا ایبروگیشن تھا. آپ یہ دیکھیں 1962 میں ایوب خان نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا جس میں سسٹم آف گورننس پورا چینج کر دیا اور اس کو پریسیڈنشل سسٹم کے اندر اس کو تبدیل کر دیا. لیکن اس کا کیا ہوا, جب وہ 69 میں رخصت ہوئے
تو انہوں نے خود اپنا بنایا ہوا آئین جو تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ اپنا اقتدار جاتے جاتے انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو آپ کو غالباً پبلش بھی ہوگا، بہت سارے کتابوں میں مل جائے گا. اس میں انہوں نے لیٹر لکھا اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف عیا خان کو، اور یہ کہا آئی کال اپان یو ٹو ڈسچارج یور کانسٹیٹیوشنل فنکشن. میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا کون سا فنکشن کانسٹیٹیوشن کا لکھا ہوا ہے جو اس کو فنکشن کو ڈسچارج کرنے کے گیا. لیکن ناٹ اونلی دیٹ، اس وقت جو وہاں پر اسپیکر موجود تھا وہ عبد الجبار صاحب تھے، وہ ایسٹ پاکستان کے تھے. اکارڈنگ ٹو 1962 کانسٹیٹیوشن وہ ان کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیونکہ بنگالی تھے، میں یہ کہوں گا اس وقت کہ کیونکہ وہ بنگالی تھے اس لیے ان کو نہیں کہے گا. اور اس لیے ہم نے اس تصور کو جو بنگالیوں کے ذہن میں تھا کہ پاکستان ہمیں علیحدہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس کو اور پختگی دی 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو جب ختم کیا گیا 69 میں. اور 1970 میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو تحریک اٹھی اور جس طرح سے الیکشنز ہوئے اس میں، اور جس طرح سے الیکشن کا نتائج آیا، اس سے پاکستان کو دو لخت کر دیا. آپ نے آدھا ملک گنوا دیا صرف اس لیے سے کہ آپ نے آئین پر پوری طرح عمل نہیں کیا. اگر آپ 1956 کانسٹیٹیوشن کو ان اٹس اسپرٹس انفورس کرتے، اور اگر آپ پہلے مارشل لا کو ختم کر دیتے، عدلیہ کی ذمہ داری تھی، جو عدلیہ کے لوگ اس وقت رسپانسبل تھے. آپ نے 1954 میں جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو تمیز الدین کیس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی عدلیہ کی ذمہ داری تھی. بالکل. جب آپ کہتے ہیں عدلیہ نے یا ہم نے یہ کیا، تو عدلیہ سے آپ کی مراد اگر 100 جج ہیں تو کیا جو 30 جج یا 20 جج فرض کیجئے کارلینیس نے ان کا اختلاف کیا تھا اس میں، تو ہم ان کو کیا کہیں؟ وہ بھی تو عدلیہ ہے نا. دیکھیے عدلیہ ایز اے انسٹیٹیوشن میں بات کر رہا ہوں. نہیں تو یعنی اب یہ چلا جائے گا لوگوں کے ذاتی کردار اور رویے پر اور اپنے ذاتی کانشنس کے اوپر. دیکھیے اس میں ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، ہم آپ کو اس کی مثال دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. کہ 1972 میں جو ہم نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اسما جیلانی کیس میں، وہ ایک بالکل ریولیوشنری ہمارے بالکل ہٹ کے تھا. یعنی 1956 کا فیصلہ 1958 کے فیصلے سے ہٹ کے 1972 میں جو اسما جیلانی کیس میں جو سپریم کورٹ میں فیصلہ دیا، اس میں یہ 2 لفظوں میں لکھا، واضح طور پہ لکھا کہ ملٹری ڈکٹیٹر تھا، ہی واز اے یوزرپر. فار دی فرسٹ ٹائم. سر یہ آپ کئی دفعہ جواب دے چکے ہو، یہ پھر ہمیشہ پوچھا جائے گا تاریخ میں. جب یہ فیصلہ دیا جوڈیشری نے تو اس وقت عامر یا ڈکٹیٹر جا چکا تھا. اب آپ فیصلہ دے رہے ہیں، اس کو مجھے کیا کرنا ہے سر؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ اگر اس کو بہت تعریفی طور پر بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیے وہ لا کے اندر موجود ہے، وہ لا موجود ہے. اور میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات میں بتانے والا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو نصرت بھٹو کیس میں جو کہ 1977 میں بنا، اس میں یہ پوائنٹ اسپیسیفکلی ریز ہوا تھا. روہی صاحب اس میں وکیل تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا دی کورٹ شوڈ ری وزٹ دس ججمنٹ ان اسما جیلانی کیس اور 200 کیس دونوں کو انہوں نے ریسرچ کرنا چاہیے. اور وہ کنٹینشن روہی صاحب کا ان سو مینی ورڈز دی کورٹ ریجیکٹڈ کہ وی ہیو نو ریزن ٹو ٹیک اے ڈفرینٹ ویو فرام وٹ ہیز بین ایکسپریسڈ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، آج بھی میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ اسما جیلانی کیس پورے فورس کے ساتھ اس پاکستان میں موجود ہے. حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اس وقت دیا گیا جبکہ، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھیں تو پوری فورس کے ساتھ تمیز الدین کا کیس یہاں پہ اپلیکیبل ہے پاکستان کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں نا پوری فورس، وہ جو فورس کے ساتھ موجود ہے وہ کسی کتاب اور فائل میں ہے، لیکن عملاً جو پریسیڈنٹ یا جو نظیر پاکستان میں عملی طور پر لاگو ہے وہ تمیز الدین کیس یا ڈوسا کیس. تمیز الدین کا کیس بالکل میرے نگاہ میں بے وقت کیس تھا، اس لیے کہ اس میں جس پوائنٹ پر فیڈرل کورٹ اس وقت موجود تھی، جو اس کو ریورس کیا تھا ججمنٹ، وہ بالکل اس کا کوئی یعنی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا. انہوں نے اس پوائنٹ پہ ریورس کیا تھا ججمنٹ سندھ ہائی کورٹ کا کہ کورٹ کو اختیار ہی نہیں تھا کہ ریٹ ایشو کرتا. یہ نہیں کہا میرٹ پہ، یہ نہیں کہا کہ فیصلہ غلط ہے. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں کہا گیا میجورٹی ججمنٹ میں بھی کہ یہ فیصلہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا گورنمنٹ کے خلاف ریٹ ایشو کرنے کا، کیونکہ 1954 میں جو امینڈمنٹ کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں اس کی کنسنٹ نہیں دی تھی اس نے گورنر جنرل نے. آزادی کا مطلب کیا؟